مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان عاطف سید صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نور ہدایت. ناظرین، آج کے پروگرام کا جو خاص موضوع ہے علم کی فضیلت علم. ناظرین، آج کے ہمارے دور میں یہ بہت ضروری ہے یہ موضوع، اور علم کیا چیز ہے اور علم کی فضیلت کیا ہے جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح اس بار بھی عظیم عالم دین حضرت علامہ محمد لقمان اشرف چشتی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. حضور، آج ہمارے پروگرام کا جو ہم نے سوچا اور سمجھا اس چیز کو کہ اس موضوع کی بہت اشد ضرورت ہے. علم کی فضیلت کے حوالے سے جو علم کی طلب رکھتا ہے اس کے بارے میں آپ قرآن کی روشنی میں ہمیں بتائیے اور کہ علم کی فضیلت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادارہ نور ہدایت پاکستان کے پلیٹ فارم سے آج کا یہ پروگرام ماشاءاللہ فضیلت علم کے حوالے سے، جس طرح صابری صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ اس موضوع کی بڑی ضرورت ہے اور حقیقت ہے کہ اس موضوع کی بڑی اشد ضرورت تھی، اور آپ نے بڑا اچھا یہ موضوع چنا ہے فضیلت علم کے حوالے سے. تو آج اسی پر انشاءاللہ تعالی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب علیہ السلام فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سبحان اللہ. مفہوم آیا کریمہ کا کہ علم والا بندہ اور علم نہ رکھنے والا بندہ، پڑھا لکھا بندہ اور جاہل بندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. واہ. یہ قرآن کریم نے ایک فرق بیان کر دیا کہ علم رکھنے والا بندہ اس کا مقام الگ ہے، اس کا مقام و مرتبہ اور ہے، اور جو جاہل ہے اس کا تو مقام ہی کوئی نہیں، اس کا تو مرتبہ ہی کوئی نہیں. یہ قرآن کریم نے یہ تقسیم بیان کر. تو اس آیا کریمہ سے ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے، اس بات کا ہمیں احساس ملتا ہے کہ علم کی طلب کتنی ضروری ہے. اور اس دور میں کہ جس دور میں اس لحاظ سے شعور بڑا عام ہوا ہے کہ لوگوں کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ شعور بڑا عام ہوا. شعور عام نہیں ہوا بلکہ یہ جاہلانہ جو روش نکلی ہے نا، جو ہر معاملے کے اندر اپنی رائے قائم کرنا، اور خصوصاً دین کے معاملے میں ہر بندہ ہی اپنی رائے لے کے چلا ہوا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو بزرگ اٹھتے ہیں، وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی گزر گئی ہے، ہم نے تو اسی طرح یہ معاملہ کیا ہے، آج یہ نیا ہی مسئلہ نکال کے لے آئے. بھائی، زندگی دین کے مطابق گزارنی ہے تو وہ زندگی نہیں ہے جو آپ نے گزار دی ہے اور جو ہے وہ آپ سلسلہ کرتے رہے ہیں کسی مسئلے اپنی رائے قائم کر کے، بلکہ مسئلہ ویسے ہی ہے جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے، رسول اللہ کے فرمان نے بیان کیا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا. دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سبحان اللہ. فرمایا کہ جو علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بصیرت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مفہوم آیا کریمہ کا، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. یہاں یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم کر دی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم. جو ڈرتا ہے اللہ رب العالمین سے وہ علم رکھنے والا ہے، اور جو علم رکھنے والا ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے. بے شک. واہ. دونوں چیزیں اکٹھی کر. اور یہاں یہ بھی بات جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی کہ وہ علم ہی نہیں ہوتا جو انسان کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا نہ کرے، اللہ کا خوف پیدا نہ کرے. بھائی، تیرے پاس علم آ گیا ہے، دنیا کا سارے علوم ہی تو نے پڑھ لیے ہیں، تیرے دل میں خشیت الہی کوئی نہیں تو وہ علم نہیں ہے، تو جاہل ہے. ٹھیک ہے. ہاں، علم بظاہر پڑھنے والا بندہ نہیں ہے وہ، لیکن اس نے اللہ کریم کی خشیت کو اپنے دل میں اتارا ہوا ہے. رب العالمین نے دنیا کے علوم کے خزانے اس کے دل و دماغ پر کھول دیے. واہ واہ واہ. تو یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے جو میں سمجھا ہوں آپ کے سامنے میں نے عرض کی. حضرت، جس طرح آپ نے ابھی قرآن پاک کے حوالے سے بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ حدیث کی روشنی میں بھی وضاحت تھوڑی سی فرمائیں اسی حوالے سے. جی بالکل. حدیث پاک کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ
اہل علم کے فضائل رسول کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ 2 حریث کبھی سیر نہیں ہوئے، یعنی حریث 2 حریث ہرس کرنے والے، لالچ کرنے والے، کبھی ان کا دل بھرا نہیں ہے، کبھی وہ سیر نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں نا آج میں نے بڑے سیر ہو کے کھانا کھایا، تو یہ وہ سیر ہے، ٹھیک ہے، یہ صبح والی سیر نہیں۔ 2 حریث شخص جو ہے، جو ہرس کرنے والے ہیں، وہ کبھی سیر نہیں ہوئے۔ ان میں پہلا جو ہے وہ علم کا حریث ہے۔ علم کا جو حریث ہوتا ہے، جس کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ مجھے وہاں سے بھی علم مل جائے، وہاں سے بھی علم مل جائے، ادھر سے بھی علم مل جائے، وہ کبھی اس کا من بھرا ہی نہیں ہے۔ وہ ساری زندگی علم کی تلاش میں چلتا پھرتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، جہاں سے اسے پتا چلتا ہے فلاں علاقے کے اندر اہل علم موجود ہیں، وہ ان کی محفل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، مجھے یہاں سے کچھ حاصل ہو۔ تو اہل علم جو ہوتے ہیں، جو علم کے حریث ہوتے ہیں، ہرس سے علم رکھنے والا جو بندہ ہوتا ہے، وہ کبھی سیر وہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کا من کبھی بھرا ہی نہیں ہے علم کے ساتھ۔ تو یہ بات اچھی ہے، علم کا حریث ہونا یہ بات اچھی ہے۔ اور فرمایا جو دوسرا حریث ہے وہ دولت کا حریث ہے، وہ دولت کا حرص رکھنے والا ہے۔ فرمایا یہ دونوں آپس میں برابر نہیں، جو علم کا حریث ہے اور جو دولت کا حریث ہے، یہ آپس کے اندر برابر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ علم کا جو حریث ہوتا ہے نا، اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور اس کے معاملات میں اللہ کی رضا کے سلسلہ جو ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اس کے اوپر خوش ہو جاتا ہے کہ یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کر رہا ہے۔ اور جو دنیا کا حریث ہوتا ہے اس کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، جو دولت کا حریث ہوتا ہے اس کے جھگڑوں میں اضافہ۔ آپ دیکھ لیں، صبح دن کا اجالا ہوتا ہے، نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں کوئی نہیں ہوتا، لیکن 7 بجتے ہیں دفتر میں ویل ڈریس ہو کے، کوٹ پہن کے، ٹائی اچھی لگا کے، پرفیوم لگا کے، اچھا جو ہے وہ ناشتہ کر کے لوگ بھاگتے جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں جی؟ میں دولت کمانے جا رہا ہوں۔ سارا دن لڑتے جگڑتے گزر جاتی ہے۔ ایک وہ ہے اور ایک وہ ہے جو مصلی رسول پہ بیٹھ کے دین پڑھا رہا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ جو مصلی رسول پہ بیٹھ کے سارا دن مدرسے میں دین پڑھا رہا ہے۔ اب دیکھیں، آپ سوچ لیں، ناظرین خود سوچ لیں کہ افضل کون ہے، وہ جو مصلی پہ بیٹھ کے دین پڑھا رہا ہے، جو صبح فجر سے پہلے سے اٹھا ہوا ہے، یا وہ ہے جو 7-8 بجے اٹھا ہے، اٹھ کے ویل ڈریس ہو گئے، ٹائی شائی لگا کے، جناب کدھر جا رہے ہو؟ میں دفتر جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہے ہو جی؟ دولت کمانے جا رہے ہو۔ دیکھیں، دولت کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن حریص ہو جانا دولت کا یہ بری بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو علم کا حریص ہوتا ہے اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور جو دنیا کا جو ہے وہ دولت کا ہرس رکھنے والا ہوتا ہے اس کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت اچھے انداز سے آپ ناظرین تک بھی پیغام پہنچا رہے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے علم رکھنے والے کی بات کی، اور جو علم رکھ کر جو کام کر رہا ہے اور جو صرف دنیا داری کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں آپ کی نظر میں کہ جو علم رکھ کر بھی علم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ اشارہ؟ جی صابری صاحب، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ آج لوگ علم سیکھ کر اس پر عمل پیرا تو ہونا دور کی بات، بس ان کی کہہ لیں کہ اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس علم ہے۔ حالانکہ سمپل سی مثال یہ ہے، سادہ سی مثال یہ ہے، یہ سڑک کے جی ٹی روڈ کے آپ کنارے پہ دیکھتے ہیں سفیدے کے درخت لگے ہوتے ہیں، وہ ایسے اکڑ کے کھڑا ہے، اس کو پھل کوئی نہیں، اور جب اندھیری و طوفان آتا ہے سب سے پہلے اوندے منہ وہ گرتا ہے۔ جو اس کے مقابلے میں جھک کر کھڑے ہیں، جو درخت، جو اشجار جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں، ان کو پھل بھی لگ رہا، ان کو جو ہے وہ طوفان بھی کچھ نہیں کہتے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اندھے کے ہاتھ میں چراغ دے دیا جائے، اندھے کے ہاتھ میں چراغ دے دیا جائے تو وہ روشنی کیسے حاصل کرے گا؟ ہاں واہ، جو ہے ہی اندھا ہے۔ بڑا خوبصورت نقطہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے روشنی حاصل کرے؟ بس یہی ہوگا، دوسروں کو تو فائدہ دے گا، خود کو کوئی فائدہ نہیں، خود کو کوئی فائدہ۔ تو جو علم رکھنے والا ہے شاید وہ دوسرے کو کوئی تھوڑا سا علم دے دے، لیکن وہ عمل پیرا نہیں ہو رہا تو اس کو اس کا علم کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور آپ نے بات ارشاد فرمایا کہ تاریک گھر، اندھیرے والا گھر، اس کی چھت کے اوپر
चराग रख दिया जाए तो वो घर के अंदर की जो तरीकी है उसको खत्म नहीं करेगा। वाह वाह। वो साइडों पे जरूर रोशनी देगा लेकिन अंदर की तरीकी खत्म नहीं होगी। यही मिसाल है, जो इल्म हासिल करके इल्म पर अमल पैरा नहीं होता वो शायद दूसरों को तो इल्म उससे कोई हासिल हो ही जाए लेकिन उसके अंदर जो है ना वो इल्म पर अमल पैरा नहीं हो रहा, उसको उसका इल्म कोई फायदा नहीं देगा। यानी चिराग हाथ में लेकर वो घूम रहा है लेकिन खुद वो उस रोशनी से महरूम है, बिल्कुल महरूम है, क्योंकि वो अंधा बना हुआ है। तो इस मिसाल बंदा खुद तो बड़ी बड़ी दना बातें करे, दनाई वाली बातें करे, उसको भी समझाए लेकिन खुद उस पर अमल पैरा ही ना हो। अल्लाह। यहाँ से बड़ी सारी चीजें निकलती हैं। अच्छा, हम देखते हैं जी, हम म्याना रवि इख्तियार करते हैं जी आप क्या म्याना रवि इख्तियार करते हैं? हम सबको एक नजर से देखते हैं। हाँ, ये ज्यादा ये रविश है जी। मैं सबको एक ही नजर से देखता हूँ, तो बड़ा है छोटा मैं कहता हूँ सब एक है, अल्लाह की मखलूक है। भाई इस तरह नहीं है। म्याना रवि अपने मामले में इख्तियार करो, दूसरों के मामले में म्याना रवि नहीं, इंसाफ जो है वो इख्तियार करो, जिसका अल्लाह भी हुक्म दे रहे। जी मैं यहाँ एक मिसाल अर्ज करता हूँ कि एक बच्चा है जिसका कद जो है वो कह ले 3 फुट है, एक जवान है जिसका कद है 4 फुट, एक बड़ा मर्द है जिसका कद है जनाब 5 या 5.5 फुट, सामने दीवार है जिसकी बुलंदी है तकरीबन कह लें कि 4.5 फुट। उस दीवार से उस तरफ देखना है। अब जो कदावर है जिसका कद कह ले को 5 या 5.5 फुट है, उसको अपने नीचे कोई चीज रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। वो दीवार के उस तरफ देखने के लिए अपनी टांगों के ऊपर ही खड़ा हो जाएगा तो उसे उस तरफ नजर आएगा। इसके मुकाबले में जो 4 फुट वाला बंदा है उसको शायद 1 फुट वाले एक डिब्बे की जरूरत हो जिसके ऊपर वो खड़ा होकर उस दीवार की उस जानिब देखे। बिल्कुल। इसी तरह जो 3 फुट के कद वाला बच्चा है उसको कम से कम को 3 फुट जो है वो कह लें कि 1-1 फुट के 3 डब्बों की जरूरत होगी जिसके ऊपर वो खड़ा होकर दीवार के उस तरफ देखेगा। अब म्याना रवि तो ये थी कि तीनों को 1-1 डब्बा 1-1 फुट का मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक को तो कुछ मिला ही नहीं ना, वो तो अपनी टांगों पे खड़ा है। दूसरे को 1 फुट का डब्बा मिला, तीसरे को 3 डब्बे मिले 1-1 फुट के, तो वो उस पे खड़े होके उन्होंने दीवार के उस जानिब देख लिया। तो अगर ये म्याना रवि रखते तो सिर्फ कह लें कि वो ही बुलंद होता जो पहले से बुलंद है। ऐसा ही बिल्कुल जो पहले से कद्दावर है वो ही ज्यादा जो है वो ऊंचा हो। इस्लाम जो है म्याना रवि का दर्ज देता है, वो अपने मामले में देता है। अदल और इंसाफ का दूसरों के मामले, हम अपने मामले में तो हम बिल्कुल रखते ही नहीं ना ख्याल, ना अदल और इंसाफ का ना म्याना रवि का। दूसरों की बात आती है तो मैं सबको एक नजर से देख, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन इकराम, यही सबक अमूज गुफ्तगू, ये हमारे लिए हासिल सबक है। हम समझना चाहते हैं इस चीज़ को कि इल्म क्या है और ख़ुद इल्म की लज्जत ले। इल्म को, जितना इल्म आपके पास है खुद भी आप उसका फ़ायदा लें और दूसरों तक भी इल्म पहुंचाने की कोशिश करें। नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह किबला फरमा रहे थे कि एक दरख्त है, ऊंचा दरख्त, उसको कोई फल नहीं लगता, उसका कोई फायदा ऊंचा होने का नहीं है, लेकिन कहा गया कि झुके हुए दरख्त को ही फल लगता है। लेकिन एक यहाँ पर एक हजरत नुक्ता ये है कि एक दरख्त झुका हुआ भी हो, उसको फल भी लग जाए और उसका फल फिर भी मीठा ना हो, तो फिर क्या वजह हो सकती है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि झुके हुए दरख्त को फल भी लगा, उसका फल मीठा ना हुआ, तो समझ लें कि उस दरख्त की जड़ें खोखली हैं, वो उसकी जड़ें जो है ठीक नहीं है। नाज़रीन इकराम, समझने की चीज़ है, कोशिश करें इन बातों पर अमल होने वाले हम बन जाएं। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नए अंदाज, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। आतिफ साबरी को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।